ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں ٹھہرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر: بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتیوں کے جہازوں میں، سمندروں میں چلنے میں، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے جو سی فوڈ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو سی فوڈ آپ سمجھ رہے ہیں سب لوگ، وہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے آسمانوں سے پانی، اور پھر سے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے، سبزیاں دیتا ہے، دالیں دیتا ہے اس میں پانی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادلوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہے بادل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کتنی نشانیاں ہیں قدرت کی، اس میں گنوائی گئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کے آنا جانا، نمبر 3 جہازوں کا سمندر میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل ہونا، نمبر 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 اس پانی کا برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا، نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، لو جی اس میں تو سب کچھ کور ہو گیا، اور نمبر 7 ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں سے لے کر آتی ہیں، اور نمبر 8 بادلوں کا آسمان کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے نا، ذرا سی بھی عقل ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر وہ رزلٹ پر پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کی کرنے سے ہو رہا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena of universe. اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا آف نیچر۔ تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ کسی اور ساتھ کو آپ چیزوں کو وابستہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کری جائے، دلی محبت، آخری درجے کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ ہمیں کسی مخلوق سے نہیں کرنی ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ سب سے اعلیٰ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کرنا ہے ہمیں یہ نہیں کہ کسی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ایک کرائٹیریا اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کہا ہے تم ان سے محبت کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل البیت، تو ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَا يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. عذاب. ترجمہ: اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں بے شک، اور کاش کہ یہ ظالم سب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ تفسیر: اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مدے کے مطابق رکھ لیا ہے، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو مشرکین عرب اگر اس جرم کی نظر میں مجرم ہے تو اللہ کی نظر میں تو آپ کے یہاں جو لوگ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح مجرم ہے، اور آپ کو آج اکثریت مسلمانوں کی نظر آ جائے گی اسی طرح، جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان دے دو تو تب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے۔ تو آپ کو کبھی شہر سنائیں گے اللہ اللہ کہنے سے کبھی اللہ نہیں ملے گا، اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی ہی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں ان سے۔ اگر یہ اللہ والے کسے کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا اہل البیت کو کہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ والے؟ اپنے فقیر کو، اپنے بابوں کو، اپنے بزرگ کو، اپنے علماء سو کو۔ ان کے کہنے پر قرآن اور حدیث چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کیا وہ اللہ والے ہیں؟ وہ تو شرک کر رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کو چینج کر رہے ہیں۔ جن سے اگر ہم تجوید سے کہیں کہ نماز پڑھ لیں یا سنا دیں تو وہ نہیں سنا پائیں گے۔ ہاں وہ یہ ضرور کر دیں گے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیرا تو سب حافظ ہو گئے، اور الٹے ہاتھ کی طرف پھیرا تو سب نادرا ہو گئے۔ کہیں گے یہ تو سب ہماری نیت پر ہے۔ تو یہ بزرگ اور بابی کیا کلیم کر رہے ہیں؟ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے۔ تو توحید کی جب ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں ان کے اولیاء؟ سنت اور اذکار کی بات کریں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، فرض نماز کے بعد آپ کو 2 سے 3 اذکار بتائیں گے جبکہ 17 ہیں۔ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ بابے بابے کرنا آتا ہے، مزار میں بیٹھ کر چلا لیں گے اللہ اللہ، توحید نہیں پتا انہیں۔ تو وہ ان ہستیوں کے اندر جا کے آئے گا جو سورۃ المومن کے اندر آ جائے گا، ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے دل اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کر دیا جاتا ہے تو ان کے دل بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ صرف اللہ کا ذکر کریں گے تو کیسے آپ سے بچیں گے؟ یہ سوچیں گے جلد سے جلد بھاگ جائیں اس کے سامنے سے، اٹھ کر بھاگ جائیں، بات پلٹ دیں گے، اور یہی آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو ان کے ساتھ جوڑ دیا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی توحید بیان تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بزرگوں کا بھی تو ذکر کرو نا جی۔ تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے نا، اور حقیقت ہے یہ، ان کو محبت ان ہستیوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کر لیں تو بڑے غصے ہو جاتے ہیں، لال ہو جائیں گے غصے میں، اور اللہ کے لیے کچھ کہیں تو کہتے ہیں اللہ کو تو پہلے سے کئی لوگ اتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں، ایک اور دے دیں تو کیا بات ہے؟ ہاں ظاہر ہے نکالتے ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکال رہے ہوتے ہیں، ان میں شامل ہیں، جیسے کہ سورہ مریم میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تصدیق کر دیتا ہے، یعنی
وہ شرک کرتا ہے. شرک کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے نا. وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہے ہیں, ایسی گالی دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے. رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین اور آسمان میں فساد ہونا اس طرح کے تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار یہ میرے اوپر, یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. ترمذی کی اسی کی کانٹیکس میں ترمذی کی حدیث ہے 2322, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد اور اس چیز کی جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. جو علم والے ہیں اور علم سیکھنے والے ہیں, جو علم والے ہیں اور جو علم سیکھنے والے ہیں, جو علم والے ہیں اور جو علم سیکھنے والے ہیں. اور یہی ابن ماجہ میں بھی ہے 4112 اور مشکات میں بھی ہے 5176 حدیث نمبر سے, آپ جا کر دیکھ لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت دیکھیں. یہ ند لفظ ہے نا, سیم یہ الفاظ مسند احمد میں حدیث ہے, المدنی مفنات امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اے اللہ کے رسول, جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابلے ٹھہرا لیا ہے؟ اور وہ انڈیا پاکستانی بنگلہ دیشی ہوتا نا تو وہ کیا کہتا, وہ کہتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد مقابلے نہیں, میں نے آپ کو مستقل مزاج نہیں مانا, غیر مستقل مزاج مانا ہے. عطائی تو میں نے اللہ سے اذن مانگنی ہے. لیکن اس ٹائم پہ یہ کہانیاں نہیں ہوئی تھی, یہ تو آج ہمارے مسلمانوں میں خرابی آ گئی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں, آئے بائے شائے کرتے ہیں. ان کو باقاعدہ قرآن اور حدیث دکھا دی جاتی ہے, پھر بھی وہ اپنی عقل لگاتے ہیں. ان کو کیا سورۃ العذاب کی آیت نہیں پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ یا کوئی بات کہہ دے تو کسی مومن بھائی یا بہن پر, مرد یا عورت پر یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی تو کوئی بات نہیں, اینڈ آف دا ڈسکشن. آج یہی ہو رہا ہے, باقاعدہ ہم ان کو قرآن کی آیتیں دکھا رہے ہوتے ہیں, حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں, پر وہ اپنا دماغ لگا رہے ہوتے ہیں. نہیں ہمارے اولیاء نے یہ کہا ہے, نہیں ہمارے پیر نے یہ کہا ہے. تو تمہارا پیر اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہے یا اہل البیت سے زیادہ جانتا ہے؟ بتائیں کیوں آپ نے ان سب کے اوپر ان پیروں کو, ان علماء سو کو زیادہ رکھا ہوا ہے؟ صحابہ اکرام تو بھولے والے مسلمان تھے, یہ شیطانیاں تو ان کو نہیں آتی تھی, یہ تو آج ہمیں آ گئی شیطانیاں. تو آپ نے فرمایا بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. دیکھیں کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے توحید کا. ایک بریلوی عالم تھے, ان کو یہ حدیث جب بیان کی تو کہنے لگے آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ آیا. تو ہم نے کہا آپ سمجھا دیجئے ہمیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. وہ کہتے ہیں اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ اے میرے پیارے صحابی, کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ نے مجھے خدا مان رہے ہو. تو ہم نے کہا آگے جو حدیث ہے, حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. اس کے جواب میں تو صحابہ کا کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو خدا نہیں مانا, خدا کا بندہ مانتے ہوئے ہی کہہ رہا ہوں. تو جو آگے کے الفاظ ہیں وہ تو اکیلے جو اللہ چاہے. تو آپ کی بات تو وہ صحابی کہتے ہیں نا, آپ کو اللہ کا بندہ مان کے کہہ رہا ہوں. تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتا رہے, آپ تو بالکل الٹ ہی بات کر رہے ہیں. نہیں مجھے شامل مت کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے. تقدیر سے جو ریلیٹڈ ہے باقی دین کے معاملے میں بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی معاملے کا صحابہ اکرام نے کراس کوشچنز کیا تو ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ و رسول العالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے,
دین اللہ اور اس کے رسول سے ہی سیکھنا ہے. اور اسی کے سپورٹیو میں بخاری میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. وہ آدھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو پوری حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ دیتا ہے, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مجھے بھی جو دین جو اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے, مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں نہیں, اللہ دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. تو وہ تو انہوں نے جناب اس دور میں لفظ پکڑ لیے ہیں. تو جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے کیا شعر لکھا ہے, رب کی ماٹی ہے قاسم رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. وہ رزق کے اوپر لے گئے, تکوین ہنور کے اوپر, حالانکہ یہاں کہا گیا تھا دین کے معاملہ تھا. تو اس میں کئی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, یعنی نہ ختم ہونے والی چیزیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے سختی فرمائی ہے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا, بڑی مشہور ہے. الجمعہ والے چیپٹر میں ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا, بے شک وہ بہک گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا, کتنا برا قادب ہے تو نے یہ کیا کہا کہ ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. وہ گمراہ ہوا, وہ بہک گیا. تو صحابہ کہہ سکتے تھے نا کہ رسول اللہ میں نے یہ بات پہلے کر دی تھی, میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہے, میں کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. تو یہ لٹریچر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات نہیں ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ حقیقت ہے. وہ اپنے مقابلے مقدمہ کس کے سامنے لڑ سکتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا سامنے امام المحمدین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ہیں جو کتاب کے خدا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, بابوں کے خدا کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اٹھ یہاں سے نکل جا. کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا ہے, کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے اس حوالے سے. لیکن آپ کو وہ صوفیہ کیا کہتے ہیں, ہک ہے. جو ایک کو دو کہے وہ کافر اور مشرک ہے, حالانکہ ایک کو دو کہنا ہی مواعید ہے. حدیث کو قادم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے, خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی حالت, ان لوگوں کی چاہت ہے کہ اللہ کے مقابلے کسی اور ہستیوں کی ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی نسبت کی وجہ سے, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یہ ہمیں چین بتائی گئی ہے اور اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ شیخ جن کو مسند افسانی کہتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ نبی کے رب ہے, حالانکہ قرآن میں تو بات ہی کچھ اور ہے, بالکل الٹ بات ہے. انہوں نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تو کہتا ہے یہ اللہ کا احسان ہی کہ اس نے مومنین رسول اللہ کو بھیجا اپنی شناخت کے لیے. یہ الٹ گنگا لے کر چلتے ہیں لوگ. یہ دیکھ لیجیے, آپ کے بابوں پیروں کی بات کر رہی ہوں, آپ کے علماء سو کی بات کر رہی ہوں, جو لوگوں کو الٹی گنگا بہاتے ہیں, الٹی ہی بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ وہ اللہ نبی کے رب ہے. اعوذ باللہ, کتنی غلط باتیں بولتے ہیں, اور لوگ سبحان اللہ کر کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ سبحان اللہ والی باتیں ہیں. پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو بکتی ہیں, اور پھر انبیاء کی شان میں غلوب کرنا تو بکتا ہی ہے, ایسی حالت میں بکتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر امتحان نہ ہو مخلوق کا کی کوالٹیز, تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ٹھہرائے کسی کو. اسی لیے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث ہے صحیح بخاری میں
دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند کیا کہ ڈگنیٹی پر کلیم کر دیا. اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سنا رہے تھے؟ انہی کو سنا رہے تھے جنہوں نے کام ڈالا تھا، جو آج تک ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس نے ایمان کی علامت چکھ لی جس نے اللہ اور اس کے رسول ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہو جائے، ساری دنیا سے محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول. تو نمبر 1 تو یہ ہے، اور دوسری دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات کے ساتھ ہو. نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے، تو اس سے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اب اللہ تعالیٰ غصہ فرما رہا ہے کن کے اوپر؟ ان کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں نا اللہ کے مقابلے اور ہستیوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے جب یہ، تو قیامت کے دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری قوتوں کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے مرید نہ چلے جائیں، کہتے رہیں آپ، یا آپ دنیا میں کہہ سکتے ہیں. باقی ہاں اصل میں تو یہ ہوگا کہ میں دوزخ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے مرید سارے دوزخ میں نہ چلے جائیں جن کو میں نے گمراہ کیا تھا. آپ قرآن اور حدیث کی جگہ اپنے لک میں ڈالتے رہے تو وہ کہاں لے کر جائیں گے انہیں؟ دوزخ میں. ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ ہی ہے ٹھکانہ ان کا. تو یہ بالکل غلط بات کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید نہ چلے جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، میری بیٹی فاطمہ اس بات پر نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہ ہوں گا. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ علیہ السلام، جو جتنی بھی مسلم عورتیں، مومن عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار ہیں وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی رتبہ رکھتا ہے تو وہ یہ ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام، ان کی اولاد اہل البیت جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کرا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا. یہ ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کی طرف کہا اے میرے چچا عباس، میرے مال میں سے کچھ لینا ہے تو لے لیں، اگر اللہ کی حضور پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر حضور نے اپنی پھوپھی صفیہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، اگر تجھے میرے مال سے کچھ لینا ہے تو لے لے، اگر اللہ کی حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. تو یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملے میں کتنا سخت ہے. جب یہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں خود پتہ چل جائے گا، اور اس وقت ان کے حال کیا ہوگا. ابھی تو یہ بابوں کے نعرے مار رہے ہو رہے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے مزاروں میں بیٹھ کر. ادھر انہوں نے کہنا ہے یا اللہ میرے ان بابوں کو جھونک دے پہلے ان کو دوزخ کی آگ میں. سورہ الاعراف آیت نمبر 38، میں آپ کو اس کا اسکرین شیئر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 38؟ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہ کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ گے، تم سے پہلے گزر چکے ہیں اس طرح جو بھی کئی گروہ دوزخ میں داخل ہوں گے. وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کو
آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دگنا عذاب دے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے۔ آپ جو یہ پیر فقیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو آگ میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ہمیں توبہ نصیب فرما دے اور ہم صحیح راستے پر آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ چلے اب ہم کلاس یہیں کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجیے پلیز۔ چلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر غلطی سے جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، میرے دل سے اسے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت، قوت اور سمجھ دے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر دوسرے مومن بھائی بہن تک پہنچائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، اعمال قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل البیت کی تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔